السلام علیکم، مزاج نیوز کے ساتھ میں ہوں وقار عباسی۔ آج اسلام آباد کی تاریخ میں ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے، عدالتی فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد پہ آج سے 15 سال پہلے جو ایئر لائن تھی ایئر بلو کا جہاز جو طیارہ کرش ہوا تھا، اس میں ایک عدالتی فیصلہ ہے اور اس میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی فیملیز نے کمپنسیشن کا دعویٰ کیا تھا۔ عدالت سے ایک بہت بڑا فیصلہ متاثرہ جو فیملیز تھیں ان کے حق میں آئے اور عدالت نے 5 ارب 40 کروڑ روپے کی جو رقم تھی وہ متاثرین کو فوری طور پہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، ایئر بلو کا جہاز کریش کیسے ہوا، اس میں کتنے لوگ تھے اور یہ جو اپلیکینٹ تھے ان کا مطالبہ کیا تھا اور انہیں یہ رقم کیوں نہیں ادا کی گئی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اور میرے ساتھ اس وقت میرے کولیگ موجود ہیں ادریس بھائی صاحب، وہ بھی اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ آیا یہ 15 سال لوگوں نے کیوں انتظار کیا اور اس میں کیا رکاوٹ رہی اور یہ کیس بیسیکلی تھا کیا، اس حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ادریس بھائی صاحب، اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ بہت شکریہ وقار بھائی صاحب۔ دیکھیں، آج سے 15 سال پہلے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کہ اسلام آباد کی مارگلا ہلز جو ہے وہاں پر ایئر بلو کا یہ طیارہ کریش ہوتا ہے اور اس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ 100 سے زائد جو گھر ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں، 100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس میں انفارچونیٹلی اس حادثے طیارے کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ پھر انکوائری بیٹھتی ہے، پھر ساری چیزیں جو سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد ایک ایئر بلو پہ فائن ہوتا ہے کہ وہ ان تمام فیملیز کو جو اس میں اس حادثے کا شکار ہوا ان کو کمپنسیٹ جو ہے وہ پیسوں کی مد میں کرے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگوں کو آئی تھنک سو ہوئی پیمنٹس، کچھ کو نہیں ہوئی، اور جن کو نہیں ہوئی ان کی جانب سے عدالتوں سے رجوع کیا گیا۔ وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں جب اس طرح کے کیسز یا اوور آل سول یا فوجداری کیسز جب ایک دفعہ آ جاتے ہیں تو وہ پھر سالوں سال چلتے ہیں۔ ان پہ جلدی سے جلدی آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہماری عدالتوں سے آپ کو 2 ماہ کے اندر، 1 ماہ کے اندر فیصلوں کی توقع ہو جائے گی یا مل جائیں گے، خاص طور پہ سول اور فوجداری کیسز تو ان میں نا 2 سال 3 سال آپ یہ دیکھیں گے، 10 سال 15 سال بعد جو ہے وہ آج جا کے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اور اب یہ بھی اس میں دیکھتے ہیں کہ PIA کوئی ہائی کورٹ میں اپیل نہ کر دے، کیونکہ ان کے پاس رائٹ آف دی اپیل ہے ان کے پاس کہ وہ اس فیصلے کے اگینسٹ سپیریئر کورٹ جو ہے ہائی کورٹ، اس میں وہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کے اگینسٹ آرڈر لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ آج کا جو آرڈر ہے وہ سمپل سا یہ ہے کہ عدالت میں جو آج 8 اپیلیں تھیں ایئر بلو کی، ان تمام 8 اپیلوں کو جو ہے وہ خارج کیا گیا ہے اور ایئر بلو پر جو ہے وہ فی اپیل 1 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی کیا گیا ہے اور کل تقریباً 80 لاکھ روپیہ جرمانہ جو ہے وہ آج عائد بھی کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 5 ارب 41 کروڑ 78 ہزار روپے کی جو رقم ہے وہ متاثرین کو جو ہے وہ ادا کرنے کی حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور جو اسلام آباد کے جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں ڈاکٹر رسول بخش میر جج جو ہیں، ان کی یہ عدالت میں کیس زیر سماعت تھا جن کے پاس، اور ان کو انہوں نے یہ آج آرڈر دیا ہے کہ وہ ایئر بلو جو ہے وہ 5 ارب 41 کروڑ 78 ہزار روپے جو ہے وہ جو اس ایئر بلو حادثے کے جو متاثرین تھے ان کو فوری طور پہ ادا کرے۔ اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ ایئر بلو کیا آیا کہ وہ اوپر جاتی ہے کہ نہیں۔ اب اس میں نا آج آرڈر میں یہ بھی چیز لکھی گئی ہے، عدالت نے پراپر طور پر اپنے آرڈر میں یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ کس کس بندوں کی جو ہے وہ کتنے پیسے جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اس میں سے اگر ہم تھوڑے سے چند کا اگر ہم ذکر کریں تو اچھا، ایک تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں پہلے، اس کے بعد یہ والی ڈیٹیلز لیتے ہیں آپ سے۔ اصل میں بنیادی طور پہ یہ مسئلہ یہ تھا کہ اس حادثے کے اندر اگر ایک 150 تقریباً 150 لوگ تھے، کرو کے عملے کے جو لوگ تھے ان کو شامل کر کے، تو ایئر بلو کا یہ موقف تھا جو نجی ایئر لائن ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل انشورنس کا جو ایک SOP ہے اس کے مطابق جو لوگ اس حادثے کے اندر جہاں باک ہوئے اور ان کی فیملیز کو کمپنسیشن دے دی گئی۔ یہ کوئی تقریباً 10 سے 15 لوگ کمپلینٹ ایسے ہیں جنہوں نے ان کی اس کمپنسیشن سے ایگری نہیں کیا تھا اور وہ پھر عدالتی فورم پہ آ گئے اور پھر عدالت میں یہ کیس التوا کا شکار ہوتا رہا، مختلف عدالتی فورم سے ہوتا ہوا ریمانڈ بیک ہو کے واپس جو ہے وہ سول کورٹ اور پھر دن سیشن کورٹ میں آیا۔ اب یہ 10 سے 15 لوگ ہیں جن کی یہ کمپنسیشن اماؤنٹ بنتی ہے۔ اوور آل لوگ میکسیمم جو ہے وہ اپنی کمپنسیشن لے چکے ہیں، انٹرنیشنل جو بھی SOP تھا اس کے مطابق۔ اب بھائی صاحب یہ بتائیں کہ اس میں ان لوگوں کو کتنی اماؤنٹس کا یہ بالکل کار صاحب دیکھیں، اب اس میں نا میں آپ کو بتاتا ہوں ہیں، ایک ہے متاثرہ سمیرہ نوید چودھری اور دیگر جو ہیں ان کو تقریباً 143 پوائنٹ سمتھنگ ملین کا ہرجانہ ادا 14 کروڑ پہ تقریباً 14 کروڑ روپیہ۔
پھر اس کے علاوہ ایک ہے متاثرہ راشد ذوالفقار، اور 4 ساتھ ان کے دیگر ہیں کوئی میرے خیال سے اہل خانہ، جن کو 630.94 ملین رقم روپے ادا کرنے تقریباً 67 کروڑ روپے رقم یہ 67 بنتی ہے. کروڑ روپے بالکل. پھر اس کے علاوہ متاثرین میں ایک ہیں شامل ہیں محمد الیاس، جن کو 1101.868 ملین روپے ہر جانے کا جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. تقریباً 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ان کو دینے کا عدالت نے آرڈر کیا ہے. گوہر رحمان ہے جن کو 507.348 ملین ہے. جنید یہ الزمان 57 کروڑ روپے کی رقم بنتی ہے. بالکل. پھر اس کے بعد جنید الزمان حامد ہیں، ان کو 996 جو ہے وہ 48 ملین ہر جانا جو ہے وہ یہ 96 کروڑ روپیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے اتنی ہے. پھر اس کے بعد محمد جاوید ہیں، جاوید خان صاحب ہیں متاثرین، ان کو 857.25 ملین ہے. پھر سلیمہ راجپوت ہیں، ان کو 572.667 ملین ہے. پھر اس کے علاوہ کرنل ریٹائر شمیم اختر ہیں، جن کو 606 ملین بطور ہر جانہ ادا کرنے کا حکم دیا 60 کروڑ روپیہ. تو تقریباً یہ مختلف جو ہے وہ رقومات ہیں جو آج عدالت نے جو ہے وہ اس فیصلے میں دی ہیں، اور پی آئی اے ایئر بلو جو ہے ان کی جو اپیلز تھی ان کو خارج کرتے ہوئے جو متاثرین تھے ان کی حق کی جو اپیلیں تھیں ان کو منظور کیا. اور یہ جو رقم ہے ان کو ڈیوائڈ کر کے کہ اتنی رقم کل میرے خیال سے تقریباً 5.41 کروڑ یہ رقم بنتی ہے، جو ہے وہ ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ اس کے اندر ایئر بلو ان متاثرین کو ادا کرے. دیکھیں جی یہ والا کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے آگے، کہاں کن فورمز کے اوپر مزید جائے گا. ڈیفینیٹلی اس کے عدالتی فورم جو ہے وہ سیشن کورٹ سے ہوتا ہوا دوبارہ ہائی کورٹ اور دین یہ سپریم کورٹ تک جائے گا. تو لوگوں کو کمپنسیشن اماؤنٹ کتنی دیر میں ملتی ہے آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چل جائے گا. اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ تقریباً 15 سال تک یہ کیس زیر التوا رہا ہے، اور ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے یہ نجی ایئر لائن کی پیمنٹس کے حوالے سے. اور اس سے پہلے بھی پاکستان میں حادثے ہوتے رہے، اور اتنی بڑی کمپنسیشن اماؤنٹ کسی عدالتی فورم سے جو ہے وہ نظر نہیں آئی ہے، نہ کوئی ملتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے. تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ لوگوں کو یہ معاوضہ جات ملتے ہیں یا اس میں فردر جو ہے وہ ڈیلے آتا ہے. تو تب تک جناب اللہ حافظ.